السلام علیکم ویورز، سی ایس ایس کے ٹیوٹوریل میں خوش آمدید دوستوں۔ جیسے کہ ہم میتھڈس کے اوپر بات کریں، سی ایس ایس کے میتھڈس، اور ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کو سیکھا۔ اب ہماری جو ہے نیکسٹ ویڈیو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم جو ہے کس طرح اس پہ کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان لائن جو تھرڈ میتھڈ ہے ان لائن سی ایس ایس کا، ٹھیک ہے۔ ان لائن سی ایس ایس میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک لائن کے اندر ہی آپ سی ایس ایس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرنل میں ہم نے یہ کیا کہ اسٹائل ٹیگ کو انسرٹ کیا ہیڈ سیکشن کے اندر اور اس میں اپنے اسٹائلز ڈیفائن کر دیے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ ایکسٹرنل میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک سیپریٹ فائل بنائی، اس کو ہم نے سیو کیا style.css کے نام سے، اور اس کو پھر جو ہے یہاں پر لنک کر دیا یا اٹیچ کر دیا اس پیج کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک پیراگراف کا ٹیگ بناتے، اور اس میں ہم نے کہا کہ بھائی دس از مائی فرسٹ پیراگراف، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ہے ایک سمپل پیراگراف ہے، اس پہ وہی اسٹائل اپلائی ہوگا جو کہ اس والے جو ہے پیراگراف کے لیے مختص ہے، ٹھیک ہے۔ ریفریش کرتے ہیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھو سیم ٹو سیم وہی اسٹائل اس کے اوپر اپلائی ہوا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں اس میں ہم ان لائن کا یوز کریں، ان لائن سی ایس ایس کا۔ تو اس کے لیے آپ نے اس اسٹارٹنگ ٹیگ کے اندر جو ہے یہاں پر اسٹائل کا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ انسرٹ کرنا ہے، اور اس کو از اکول ٹو کرنا ہے، اور یہ دو ڈبل کوٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے آپ جتنی پراپرٹیز ڈکلیئر کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کلر از اکول ٹو، آپ نے کہا کہ بھائی کلر جو ہے اس کا بلو ہو، ٹھیک ہے جی۔ فونٹ سائز یہ آپ ایک وہ کریں گے، یہ سیمی کولن جو ہے ہر پراپرٹی کے بعد ویلیو کے بعد جو ہے سیمی کولن انسرٹ کریں گے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک پراپرٹی ڈکلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کلر بلو، فونٹ سائز، فونٹ ڈیش سائز۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی سی ایس ایس کی کسی پراپرٹی کے اندر دو الفاظ آتے ہیں تو بیچ میں ڈیش دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کولن، اس کے بعد سائز میں نے کہا کہ 3EM ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور بارڈر میں نے کہا نن کر دو، نن کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب آتے ہیں اور ریفریش کرتے ہیں، نیچے والا اس کا دیکھو، اس کا سٹائل چینج ہو جائے گا کیونکہ اس کو ہم نے ان لائن کے طور پہ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اس کا ہو گیا بلو، سائز بڑھ گیا اور بارڈر ختم ہو گیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے ان لائن میں جو ہے اس کو یوز کیا، ہم بہت سارے یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا اب پرائرٹیز کی بات آتی ہے کہ پرائرٹی کس کو دی جائے گی۔ اگر آپ نے ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ بھی یوز کیا ہے، آپ نے انٹرنل بھی یوز کیا اور ان لائن بھی یوز کیا، تو بیسکلی آپ کو میں بتاؤں کہ سب سے پہلی پرائرٹی ہے ترجیح، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایک ویب سائٹ کے اندر، ایک پیج کے اندر سی ایس ایس کو یوز کیا تینوں میتھڈ سے، مثال کے طور پہ آپ نے انٹرنل بھی یوز کیا ہے، ایکسٹرنل بھی یوز کیا ہے، ان لائن بھی یوز کیا ہے، کیونکہ یہ ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے، کہ سم ٹائمز تینوں آپ کو یوز کرنے پڑتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو ان لائن سی ایس ایس ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے پرائرٹی اس کو دی جاتی ہے، یعنی کہ براؤزر سب سے پہلے اس پہ عمل کرتا ہے، اس ان لائن میں اگر کوئی اسٹائل شیٹ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ کے پاس ایکسٹرنل جو اسٹائل شیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ انٹرنل اسٹائل شیٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے یہاں پر بارڈر نن کہا تو یہ بارڈر جو ہے یہاں سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے۔ کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں، اب ریفریش کرتے ہیں، اب یہاں بارڈر آ گیا۔ یہ بارڈر کیوں آیا؟ اس میں نن اگر ہم نے کیا تو یہ بارڈر نہیں تھا، ہم نے نن ہٹا دیا تو یہ بارڈر آ گیا۔ نن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زور دے رہے ہو براؤزر کے اوپر کہ یہ بارڈر ہمیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ نیڈ دس پراپرٹی اور دس تھنگ اور دس ویلیو۔ لیکن ابھی یہ واپس آ گیا جب ہم نے نن ہٹا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی یہ جو ہے یہاں پر اس اسٹائل شیٹ میں، ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ میں بارڈر کی جو پیراگراف کا ٹیگ ہے اس کے لیے یہاں پر ڈیفائن ہوا ہے کہ بارڈر جو ہے اتنے پکسلز کا اور اس کلر کا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ساتھ میں ایک جو HTML کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یا ٹیگ ہوتا ہے، وہ ایک ساتھ میں جو ہے تینوں اسٹائل شیٹ سے مختلف پراپرٹیز اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان لائن میں ہم نے کلر دیا اور فونٹ سائز دیا جسٹ۔ اب اگر یہاں پر ہم نے جو ہے وہ یوز کیا ہے انٹرنل سی ایس ایس، اس میں اگر ہم نے پیراگراف کے لیے کوئی ٹیکسٹ ڈیکوریشن انڈر لائن لکھا ہوا ہے تو انڈر لائن اس سے لے لے گا، یعنی اس کی پراپرٹی لے کے یہ یہاں پر اس کو انڈر لائن کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایکسٹرنل میں اگر ہم نے کچھ یوز کیا ہے تو ان پراپرٹیز کو بھی شامل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تینوں ایک ساتھ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں ایک ٹیگ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن پرائرٹیز کی میں نے بات کی تھی کہ ترجیح جو ہے دی جاتی ہے سب سے پہلے اس کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے جو یہ انٹرنل ہے، سوری ایکسٹرنل، اور پھر جو ہے انٹرنل۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ میتھڈز تھے، ان میتھڈ سے ہم یوز کر سکتے ہیں سی ایس ایس کو، اور نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے انشاءاللہ، اس کو آگے بڑھائیں گے سی ایس ایس کی ٹریننگ کو۔